بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مولا کائنات جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرامین کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے دو عنوانات پر جناب امیر علیہ السلام کے فرامین پیش کروں گا، ایک جھوٹ اور دوسرا جھوٹ بولنے والا۔ سب سے پہلے جھوٹ کے بارے میں امیر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، ملاحظہ کیجئے۔ جھوٹ اپنے ہم نشین و ساتھی کو نابود کر دیتا ہے اور جو اس سے دور رہتا ہے اسے نجات دلاتا ہے۔ جھوٹ دنیا میں ننگ و عار ہے اور آخرت میں جہنم کا عذاب ہے۔ جھوٹ بدترین عادت ہے، جھوٹ بولنا خیانت ہے۔ جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے، دشمن کا جھوٹ بولنا سچ کے مترادف ہے۔ جھوٹ بولنا ایک رسوا کن عیب ہے۔ جھوٹ کا ایمان سے کوئی ربط نہیں ہے، جھوٹ ایمان کے لیے اجنبی ہے۔ جھوٹ آدمی کو عیبدار بناتا ہے، جھوٹ لوگوں کی غیبت کا سبب ہوتا ہے۔ جھوٹ اخلاق کے لیے ننگ و عار ہے۔ جھوٹ ہر چیز کو تباہ کرنے والا ہے۔ جھوٹ بولنا تمہیں ہلاک کر دے گا، خواہ اس سے تم محفوظ ہی کیوں نہ ہو۔ بدترین چیز بہتان یا جھوٹ بولنا ہے۔ جھوٹ آدمی کو منافق بنا دیتا ہے۔ جھوٹ زبان کا عیب ہے۔ جھوٹ بولنا اور خیانت کرنا شرفاء کے اخلاق میں سے نہیں ہے۔ جھوٹ خدا کے قانون سے تکلم و گویائی کو ہٹانا ہے، یعنی خدا نے تکلم کے قانون کی بنیاد صداقت پر رکھی ہے، بس جو جھوٹ بولتا ہے وہ قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے اور خدا کے دستور کے خلاف چلتا ہے۔ منافق جھوٹ کے ذریعے زینت پاتے ہیں، یعنی جھوٹ بول کر دوسروں کی نظر میں اچھے بنتے ہیں۔ بدترین گفتار جھوٹ ہے۔ جھوٹ بولنے کا پھل دنیا میں ذلت اور آخرت میں عذاب ہے۔ جھوٹ سے بچتے رہو کہ یہ ایمان سے الگ ہے۔ جھوٹ کی بیماری بدترین بیماری ہے۔ جھوٹ کا انجام ملامت و ندامت ہے۔ جھوٹ قدر و قیمت کی بربادی کا باعث ہوتا ہے۔ یہ جملہ نہج البلاغہ کے کلمہ حکمت 244 سے ماخوذ ہے۔ جھوٹ کے ترک کرنے کو صدق کے بلند مرتبہ ہونے کے لیے واجب کیا ہے، تاکہ لوگ جھوٹ بولنے کے عادی نہ ہو جائیں۔ کبھی انسان ایسی چیز کے لیے جو اس نے انجام نہ دی ہو اپنے خلاف اس وقت جھوٹ بولتا ہے جب سخت بلا میں مبتلا ہو۔ زیادہ جھوٹ بولنا غیبت و بدگوئی کا باعث ہوتا ہے۔ انسان کا زیادہ جھوٹ بولنا اس کی قدر و قیمت کو گھٹا دیتا ہے۔ زیادہ جھوٹ دین کو برباد کر دیتا ہے اور گناہ کو عظیم کر دیتا ہے۔ دروغ گوئی کا اسلام کے اخلاق سے کوئی تعلق نہیں۔ صاحبان فضیلت کے لیے جھوٹ کتنی بری بات ہے۔ جھوٹ بولنا علم کا نقص ہے اور جد و جہد کا نقص کھیل کود ہے۔ کذب و مروت ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے۔ جھوٹ سے بدتر کوئی عادت نہیں ہے۔ لوگوں کے درمیان زیادہ چیز جھوٹ اور خیانت ہے۔ اب جناب امیر علیہ السلام کے فرامین جو جھوٹ بولنے والے کے بارے میں ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا اور مردہ برابر ہیں، کیونکہ زندہ کو مردہ پر یہ فضیلت ہے کہ اس پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا اور بے حیا بھلائی و درستی سے زیادہ دور ہے۔ جھوٹ بولنے والا ذلیل و خوار ہے۔ جھوٹ بولنے والا گہرے کنویں اور ذلت و رسوائی کے دہانے پر ہے۔ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا امانت دار نہیں ہو سکتا اور بہت بڑا بد کردار و فاسق عہد و پیمان کا تحفظ نہیں کر سکتا۔ جس نے جھوٹ بولا اس نے اپنی مروت و مردانگی کو برباد کر لیا۔ جس کا جھوٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اس کی تصدیق نہیں کی جاتی۔ جو جھوٹ بولنے میں مشہور ہو جاتا ہے اس کی سچی بات بھی تسلیم نہیں کی جاتی۔ جس کا جھوٹ زیادہ ہو جاتا ہے اس کی قدر و قیمت گھٹ جاتی ہے۔ جو جھوٹ کے ذریعے پہچانا جاتا ہے اس پر کم اعتبار کیا جاتا ہے۔ جس نے جھوٹ سے اجتناب کیا اس کی باتوں کی تصدیق کی گئی۔
جھوٹ بولنے والے کی ذلت کے لیے یہی کیا کم ہے کہ یہ اس شخص کے سامنے بھی قسم کھا لیتا ہے جو اس سے قسم کا مطالبہ نہیں کرتا۔ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے کے پاس شرم نہیں ہوتی، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والوں کی بات میں کوئی بھلائی نہیں ہے، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والوں کے علم میں کوئی بھلائی نہیں ہے، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والوں میں کوئی خوبی نہیں ہے، نہ ہی جھوٹے علماء میں کوئی بھلائی ہے۔ جھوٹا اپنے جھوٹ سے 3 چیزیں حاصل کرتا ہے۔ نمبر 1، اپنے اوپر خدا کا غضب۔ نمبر 2، لوگوں کا اسے ذلیل سمجھنا۔ نمبر 3، فرشتوں کی اس سے دشمنی۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور نئے آنے والے تمام معزز ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ان تک بر وقت پہنچتی رہے۔ بہت شکریہ، والسلام۔